یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غافل کیا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے کیئرلیس کر دیا، کس چیز نے تجھے ہیڈ لیس کر دیا ہے، نگلیکٹفل کر دیا ہے تیرے رب کریم سے؟ اب انسان سوچے، غرہ جو ہے نا، غرہ کہتے ہیں مطلب یعنی ما غرہ، یعنی غرہ کہتے ہیں کسی کو چیٹ کرنا، ڈیلوٹ کرنا، کون کرنا، فراڈ کرنا کسی کے ساتھ. تو کیا چیز ہے جو تجھے دھوکہ دے رہی تھی تیرے رب کریم کی طرف آنے سے؟ تو جس طرح آتا ہے نا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. ما غرک بربک الکریم، کیا چیز تجھے گمراہ کر رہی ہے تیرے رب کی طرف آنے سے؟ اب آپ سوچیں کہ واقعی میں مجھے اور آپ کو کیا چیز اللہ سے ہٹا رہی ہے؟ آج کل جو ایتھیسٹ ہے، جو اللہ سے دور ہو چکا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اپنے رب کریم سے دور ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا واقعہ آ گیا ہو کہ جی میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، کچھ ینگسٹرز تھے ان سے بات کی، تو ایک لڑکا تھا وہ کہتا ہے سر میں ایتھیسٹ ہوں. میں نے کہا اچھا تو کیا وجہ بنی آپ کے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی؟ اس نے کہا کہ میری گرل فرینڈ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا دل ٹوٹ گیا، تو اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھیں، ویسے تو یہ اس پہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ ہنسے یا روئے اس بات پہ کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا یا آپ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے؟ اگر آپ کی زندگی میں ایک واقعہ ہو گیا جو کہ بڑا ناخوشگوار تھا آپ کے لیے، آپ کو بڑا اس پہ دکھ ہوا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اللہ کا انکار کر دے؟ اللہ نے آپ کو ہزاروں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہزاروں چیزیں دی ہوئی ہیں، ایک اللہ آپ سے لے لیتا ہے تو آپ کو اتنی ٹینشن ہوگی کہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. تو یہ اصل میں کبھی کبھار نا اتنی سی بات ہوتی ہے. اور میں نے بڑے بڑے ایتھیسٹ پروفیسر بھی دیکھے ہیں جن کی وجہ ایتھیسٹ ہونے کی ایسا ہی کوئی واقعہ تھا جو ان کی زندگی میں پیش آیا کہ جی میرے ساتھ ایسا آخر کیوں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو اس کیوں کا جواب نہیں ملا، اس لیے آپ جو ہے نا وہ اللہ کی انکاری ہو گئے. جو کہ بڑا illogical سی بات لگتی ہے کہ انسان جو ہے اس لیے اللہ سے پیچھے ہٹا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن ایسے آئے تھے جن کو وہ ریشنلی سمجھ نہیں پایا، تو اس نے یعنی اللہ کا انکار کر دیا. اس کو ویسے پرابلم آف ایول بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں دنیا میں کچھ ایول چیزیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن اگر چلیں ہم مسلمانوں کی بات کریں، ایتھیسٹ کی بات نہ بھی کریں، ایک مسلمان جو ہے اس کو کیا چیز جو ہے وہ اللہ سے غافل کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الکہف کے اندر سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہ یہ جو پیسہ اور بچے ہیں نا، المال والبنون، مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ یعنی زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. ایک انسان جو ہے وہ اپنے بچے پالنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کو بھول گیا. ایک انسان پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اللہ کو بھول گیا. تو یہ نہ ہو کہ یہ جو دنیا کی زینتیں نا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، پھر ہم دیکھیں کہ اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں. کبھی کبھار ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہماری فیملی ہوتی ہے ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے، کبھی کبھار کوئی ہماری چاہت ہوتی ہے، کوئی ہماری محبت ہوتی ہے، عشق عاشقی کی کوئی داستان ہوتی ہے جو ہمیں اللہ سے پیچھے کر رہی ہوتی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار کوئی ٹی وی شو ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، کوئی ویڈیو گیم ہوتی ہے، کوئی فلم ہوتی ہے جس کے اندر ہم اتنا زیادہ محو ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. کبھی کبھار ہمارے فیملی کے کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ سے دور کر دیتے ہیں، ہم سارا دن انہی جھگڑوں میں ملوث ہو کے رہ جاتے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کا جھگڑا ہو یا اس نے یہ کہہ دیا فلاں نے وہ کہہ دیا. ان جھگڑوں میں ہم ایسا پھنس جاتے ہیں کہ ہم اصل اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. تو کبھی کبھار یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں دیکھیں کہ کتنی محبت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بربک، کہ اللہ تعالیٰ اس ڈس بلیور کو، اس نافرمان کو یہ کہہ رہے ہیں
کہ تو مجھے اپنا رب نہیں سمجھتا لیکن میں پھر بھی تیرا رب ہوں، رب کا، تیرا رب، کہ تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنی نسبت اسی بندے کے ساتھ جوڑ رہے کہ تو مجھے اپنا نہ مان، میں پھر بھی تیرا ہی رب ہوں، میں پھر بھی تیرا رب ہوں۔ تو پتہ نہیں مجھے اپنا سمجھتا یا نہیں سمجھتا لیکن میں تو تیرا ہی، اور نہ صرف تیرا ہوں بلکہ تیرا رب کریم ہوں، تیرے پہ کرم کرنے والا۔ آج جتنی بھی تو نعمتوں میں لپٹا ہوا ہے نا، سر سے لے کے پاؤں تک، وہ سب اللہ کا کرم ہے تیرے اوپر، کیونکہ وہ رب کریم ہے۔ تو کھانا کھا سکتا ہے، تو زمین پر چل پھر سکتا ہے، تیری فیملی ہے، تو سانس لیتا ہے، تو بیماری سے بچا ہوا ہے، تیرے پاس ہزاروں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو یہ کہاں سے آسمان سے خود ہی ٹپک پڑی ہیں یا اللہ نے تجھے دی ہیں؟ تجھے اگر عقل سمجھ دی ہے، تجھے آنکھیں، ناک، کان، منہ سب کچھ عطا فرمایا ہے بغیر ٹیکس کے، اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں لگا ہوا، تو تیرا رب تو تجھے عطا کیے جا رہا ہے، تو ہی ہے جو اللہ کی طرف نہیں آتا۔ یعنی اس آیت میں نا بڑا دکھ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کیا آخر وہ چیز ہے، چلو ہمیں پتہ تو چلے وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں آ رہی ہے، وہ پتہ تو چلے، بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تجھے تیرے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی، تیرے رب کریم سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی جو ساری خیر کا مالک ہے۔ تیری زندگی میں جو بھی خیر آ رہا ہے وہ اسی کی طرف سے آ رہا ہے، آخر وہ کیا چیز ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے نہیں جڑنے دے رہی۔ کون سا ایسا گناہ بیچ میں آ گیا ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے؟ کون سا ایسا شخص ایسا آ گیا ہے جو تیرے رب سے زیادہ تجھے عزیز ہو گیا، جس کی وجہ سے تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا؟ وہ کیا چیز ہے، بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے، ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا ہے، وہ کتنی خاص چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ تیری اولاد ہے، وہ بیوی بچہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کوئی گناہ ایسا ہے جو تو اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو چکا ہے کہ تو اپنے رب کے پاس نہیں آ رہا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ التجا کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں انسان سے کہ بتا وہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں ایسے سوال آتے ہیں، یہ ریٹوریکل کوسچنز ہوتے ہیں جو انسان کو نا یہاں پہ رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا شروع کی اور فر کر کے آپ نے ختم کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن بار بار آپ کو روکتی ہے، رک جاؤ، رکو، اس سوال کا جواب ڈھونڈو، کیا جواب ہے اس کا؟ میں سوچوں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، مجھے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں اپنے رب سے پارا؟ آپ اپنا سوچیں کہ بھئی مجھے کیا چیز روک رہی ہے، اور پھر دیکھیں کیا وہ چیز جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، کیا وہ اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی آپ کی لائف میں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جیسے ایمان والے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ انسان جو ہے وہ اب کیا ایکسکیوز دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کیا آخر چیز تھی جو ہمیں اپنے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی۔ جیسے ایک ماں کی مثال ہوتی ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ تو ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں کا اگر بچہ نافرمان ہو اور ماں سے کہ دفع ہو جا، اور بچہ گھر سے نکل جاتا ہے، ماں جو ہے نا وہ پھر بھی گیٹ کو تالا نہیں لگاتی، گیٹ کھلا رکھتی ہے، رات کو سوتی نہیں ہے کہ شاید میرا بچہ واپس آ جائے، شاید میرا بچہ واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے واپس آنے پہ نا اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا کوئی بدو ہو نا ڈیزرٹ میں، صحرا میں، اس کا اونٹ گم گیا ہو اور پھر وہ اونٹ اس کو مل جائے واپس، تو وہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے کہ میری زندگی واپس آ گئی، کیونکہ اس اونٹ کے اوپر نا اس کا ٹینٹ بھی تھا، اس کا کھانا پینا بھی تھا، اس کی زندگی اس اونٹ کے ساتھ وابستہ تھی۔ اور وہ صحرا کے بیچ میں ایک بدو ہے، اس کے صحرا کے بیچ میں نہ کوئی سایہ نہ کچھ ہے، وہ 2 منٹ کے لیے لیٹا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا، آنکھ کھلی تو پتہ چلا اونٹ ہی نہیں ہے، اونٹ اور سارا ساز و سامان بھی گیا، بس وہ وہاں صحرا کے بیچ میں مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر کہیں دور سے اس کو اونٹ نظر آتا ہے واپس آتے ہوئے، تو وہ چیخ اور چلا اٹھتا ہے کہ میری زندگی بچ گئی، میری جان بچ گئی، خوشی کے عالم، اتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ بھولا بھٹکا جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنانے کے لیے بھی تیار ہے،
لیکن انسان کی ایسی مت ماری ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عجیب معاملہ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم.